بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں، دل سے یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ یہ موقع ہر سال نہیں ملتا، جلدی کریں اور اس برکت کو حاصل کریں۔ پیارے ناظرین، ذرا رک جائیں، اس ویڈیو کو سکرول مت کیجیے کیونکہ یہ پیغام ہر بار نہیں ملتا۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی اگر آپ نے ایک چھوٹی سی صورت اس خاص طریقے سے پڑھ لی تو آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر، آپ کے بند دروازے، آپ کی رکی ہوئی دعائیں سب بدل سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جو سمجھ گیا وہی کامیاب ہوا، اور جو نظر انداز کر گیا وہ صرف سن کر رہ گیا۔ پیارے ناظرین، ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کریں، آسمان پر ایک روشن چاند نظر آتا ہے۔ چاند کی روشنی ہر کونے میں پھیلتی ہے۔ خاموش رات میں یہ چمک آپ کے دل کے اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ چاند ماہ شعبان کا چاند ہے، وہ مہینہ جو رمضان کے دروازے کی چابی ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو آسمان پر جمع فرماتے ہیں، وہ مہینہ جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور جو بندہ اس موقع کو سمجھ کر ایک چھوٹا سا عمل کر لے، اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہاں بالکل، آپ کی قسمت، آپ کے نصیب، آپ کے رکے ہوئے کام، آپ کی رکی ہوئی دعائیں سب بدل سکتی ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، یہ موقع ہر سال نہیں آتا، یہ لمحہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو دل سے یقین کے ساتھ اس بابرکت عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو چھوٹے سے لفظوں میں لکھی گئی قرآن کی سورت سورہ کوثر آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم کر سکتی ہے، آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، آپ کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیت کی، لیکن اثر میں سب سے بڑی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے آپ کو بے پناہ خیر عطا کر دی۔ یہ خیر کی نعمت صرف مال و دولت نہیں، یہ خیر نصیب، صحت، رزق، اولاد، سکون اور ہر رکاوٹ کے خاتمے کی نشانی ہے۔ اور آج یہ موقع آپ کے سامنے ہے۔ اب سوچیں، چاند نظر آیا، آپ نے یہ سورت پڑھ لی، دل سے پڑھا، یقین کے ساتھ پڑھا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کی دعا سنتے ہیں، فرشتے آپ کے اعمال لکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بے پناہ رحمت آپ کی طرف روانہ فرماتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جب فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور آپ اس لمحے ایک چھوٹے سے عمل سے سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں عمل کرنے کا اثر رمضان سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اعمال کا فائدہ تو سب اٹھاتے ہیں، لیکن شعبان کی راتوں میں اعمال کا اثر خاص ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آئے، فوری طور پر قرآن کی اس بابرکت سورت کو دل سے پڑھے اور دعا کریں۔ پیارے ناظرین، اب ذرا اپنے دل پر غور کریں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی تقدیر رکی ہوئی ہے، کہ آپ کی محنت کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، رزق میں رکاوٹ ہے، کہ شادی میں مشکلات ہے، کہ اولاد نہیں مل رہی، کہ قرض اور مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب رکاوٹیں آپ کے نصیب میں ہو سکتی ہیں، لیکن ماہ شعبان کا چاند اور سورہ کوثر، یہ 2 چیزیں مل کر اللہ کی خاص رحمت آپ کی طرف بھیج سکتی ہیں۔ یہ آپ کے نصیب کے دروازے کھول سکتی ہیں، اور یہ دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا نہیں ہوتا، صرف وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو دل سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یہی نہیں، سورہ کوثر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو محرومی کو دور کرتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے، یقین اور توجہ۔ اگر آپ صرف زبان سے پڑھیں گے اور دل میں شک کریں گے تو اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر دل سے پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ پیارے ناظرین، اب ذرا تصور کریں، چاند کی روشنی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ہونٹوں پر سورہ کوثر، فرشتے آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عطا کر دیا۔ یہ تصور ہی دل کو سکون دے دیتا ہے، یہ تصور ہی امید پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ماہ شعبان کا چاند آتا ہے، بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ لوگ صرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دل سے عمل کرتے ہیں وہ واقعی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا۔ اب آپ تیار ہو جائیں کیونکہ اگلے لمحے میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا صحیح طریقہ، وقت، تعداد اور دل کی حالت سب بتانے والی ہوں، اور ساتھ میں ایک خاص دعا بھی دوں گی جو آپ کی زندگی کے تمام مسائل ختم کر دے گی۔ پیارے ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ راز چھوٹا سا لفظوں کا نہیں ہے، یہ قرآن کی روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ بابرکت عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ دنیاوی جادو نہیں، یہ روحانی عمل ہے، اور یہ صرف اسی وقت اثر کرے گا جب آپ دل سے یقین کریں گے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چاند صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ چاند ایک پیغام لے کر آیا ہے، ایک موقع لے کر آیا ہے، اور سورہ کوثر وہ راستہ ہے جس سے آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نصیب کے دروازے کھول سکتا ہے، یہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، یہ آپ کے دل کے اندھیرے کو روشنی میں بھی بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان پر اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان اسلام کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ روحانی تیاری، دعا اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ کم عبادت کرتے ہیں، اس لیے میں زیادہ عبادت اور روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے حضور بہتر حالت میں پیش ہوں۔ اس مہینے کی اہمیت کے چند نکات ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال آسمان پر جمع کیے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ بندوں کی تقدیریں لکھتے ہیں، اس لیے اس میں نیکی کے کام کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے دنوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے، خصوصاً رمضان کے قریب کے دنوں میں، تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ شعبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص دعا پر خاص توجہ فرماتے تھے۔ اس مہینے میں دعا کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ مہینہ گناہوں سے توبہ کرنے اور دل و روح کو صاف کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ماہ شعبان میں کی جانے والی نیکیاں رمضان کے لیے روحانی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی تقدیر پر نظر پڑتی ہے۔ خاص طور پر ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کو خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان ہمیں رمضان کی تیاری، اللہ کے قرب اور اپنی تقدیر درست کرنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ نیکیاں کرنے، روزہ رکھنے، دعا کرنے اور دل کی صفائی کرنے کا حکم ہے۔ شعبان میں کی جانے والی عبادت انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور نصیب میں بہتری لاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب فیصلے لکھے جاتے ہیں، جب قسمت کے اوراق کھلتے ہیں، تو اگر اسی وقت ہم قرآن کی ایک ایسی صورت پڑھ لیں جو عطا، خیر کثیر، دشمنوں کی شکست اور اللہ کی خصوصی نوازش کی علامت ہو، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت لیکن اثر کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت۔ اللہ خود فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بے پناہ خیر عطا کر دی۔
یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے بھی امید کا دروازہ ہے۔ یہ سورت مایوسی کو توڑتی ہے، یہ سورت کمی کو کثرت میں بدل دیتی ہے، یہ سورت دشمنوں کی سازشوں کو ناکامی میں بدل دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں، یہ عمل کوئی جادو نہیں، یہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا نہیں، یہ قرآن سے جڑا ہوا پیارا سا عمل ہے۔ اور قرآن کا اثر تب ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو۔ اگر آپ دل سے یقین کر کے کریں گے تو انشاءاللہ نتائج بھی دل دہلا دینے والے ہوں گے۔ جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آئے، چاہے آپ نے خود دیکھا ہو یا معتبر اعلان سنا ہو، اسی رات یا اسی لمحے یہ عمل شروع کر دیں، دیر نہ کریں، کیونکہ جو لوگ تاخیر کرتے ہیں وہ اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ اگر وضو ممکن نہ ہو تو کم از کم پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ بیٹھنا افضل ہے۔ دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کر لیں، آنکھیں بند کر کے یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ عمل صرف تیری رضا اور اپنی صلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ مکمل توجہ کے ساتھ، جلدی نہ کریں۔ ہر آیت کو محسوس کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دل کی گہرائی سے دعا کریں، اپنی قسمت کی بات کریں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ، اگر میری تقدیر میں رکاوٹ ہے تو اسے ختم فرما، اگر رزق رکا ہوا ہے تو کھول دے، اگر شادی میں دیر ہے تو آسانی فرما، اگر اولاد نہیں تو اپنی رحمت سے عطا فرما، اگر دشمن تنگ کر رہے ہیں تو ان کی سازشوں کو ان پر ہی لٹا دے۔ یہ عمل صرف ایک دن کا نہیں، چاند نظر آنے کے بعد 3 دن تک روزانہ ایک بار ضرور کریں، اور اگر دل چاہے تو پورا شعبان بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 دن مت چھوڑیے۔ یاد رکھیں، سورہ کوثر وہ سورت ہے جو محرومی کو مٹاتی ہے، یہ سورت دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، یہ سورت بند دروازے کھولتی ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، یقین۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے مگر کچھ نہیں ہوا، اصل میں وہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں۔ قرآن الفاظ نہیں ہے، قرآن نور ہے، اور نور تب اترتا ہے جب دل صاف ہو۔ ماہ شعبان میں اللہ خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کے دل میں کینہ، حسد اور نفرت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دل کو صاف کریں، سب کو معاف کر دیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ اب ذرا تصور کریں، ماہ شعبان کی رات، خاموش فضا، آپ کے لبوں پر سورہ کوثر، فرشتے آپ کی دعا لکھ رہے ہیں، اور رب کائنات فرما رہا ہے میں نے عطا کر دیا۔ یہ تصور ہی دل کو بہت سکون دے دیتا ہے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والے ہر شخص کے نصیب کھول دے، ان کی رکی ہوئی دعائیں قبول فرما، ان کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، صحت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بہترین فیصلے فرما، جن پر قرض ہیں انہیں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سورہ کوثر کی خیر کثیر میں شامل فرما۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کی تقدیر بدلے تو اس ویڈیو کو محفوظ کر لیں، کسی اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور یاد رکھیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ ماہ شعبان آیا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، اب بھی وقت ہے، جلدی کیجیے۔